جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں پشاور اور سندھ ہائی کورٹ میں ججز کی تقرری کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ سلیکٹو سینس آف جسٹس آپ کے مقام کو زیب نہیں دیتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج منصور علی شاہ کے خط پر رد عمل، کہا نہایت محترم جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط میں خدشے کا اظہار فرمایا ہے۔ انہیں خدشہ ہے کہ ان کے خط کے مندرجات پر عمل نہ ہوا تو عوام کا عدلیہ سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ بہت سے اور بھی صاحبان عدلیہ کے وقار کو پامال کرنے والے ہیں۔ محترم شاہ صاحب، اس وقت عوام کا اعتماد مجروح ہونے کا آپ کو خیال کیوں نہیں آیا؟ انسداد دہشت گردی عدالت پشاور نے پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب راجہ بشارت کو رہا کر دیا۔ 5 پولیس افسران کو توہین عدالت کا نوٹس۔ عدالت کا برہمی کا اظہار۔ ریمارکس میں کہا پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت کے باوجود پی ٹی آئی رہنما کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ کیس کی سماعت خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ملک میں درج مقدمات کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ملک بھر میں درج مقدمات کی تعداد 188 تک پہنچ گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کی درخواست پر وزارت داخلہ کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی۔ پنجاب میں 99 مقدمات ہیں، خیبر پختونخوا میں 2 مقدمات درج ہیں، اسلام آباد میں 76 مقدمات درج ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت بغیر کارروائی کے 9 دسمبر تک ملتوی۔ بشا بی بی آج بھی عدالت میں پیش نہ ہوئی۔ بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری بدستور برقرار۔ عمل درآمد کے لیے نوٹس دوبارہ جاری۔ شرانگیز پروپیگنڈے میں ملوث مزید 7 ملزمان قانونی شکنجے میں آ گئے۔ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز اور جھوٹے بیانات پر ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج۔ ملزمان سوشل میڈیا کے ذریعے ریاست مخالف پروپیگنڈا اور جھوٹا بیانیہ پھیلا رہے تھے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں مسلم لیگ نون کا دفتر جلانے کے مقدمے کی سماعت۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں میں چالان کی کاپیاں تقسیم۔ آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان۔ فیک نیوز پر کسی کو جیل میں ڈالنا ہے تو پہلے وفاقی وزیر اطلاعات کو پکڑیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی وفاقی حکومت پر تنقید، کہا سینکڑوں کارکنان ہمارے زخمی ہیں، دہشت گرد بھی ہے۔ ہمیں کہا جا رہا ہے آئین کے دائرے میں قانون کا نفاذ کرنا ہے تو ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تحریک انصاف نے کبھی مذاکرات سے انکار ہی نہیں کیا۔ پی ٹی آئی ملک میں انارکی اور افراتفری پھیلانا چاہتی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی تنقید، کہا بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں پورا ملک ان کے کہنے پر چلے۔ کل بانی پی ٹی آئی عدالت سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ عدالت کو کوئی بھی جھکا نہیں سکتا۔ بانی پی ٹی آئی کو وزیر اعظم بنانا بڑا المیہ تھا۔ علی امین گنڈا پور وفاق پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ گورنر کے پی کے نے اے پی سی بلائی، پی ٹی آئی کے سوا سب نے شرکت کی۔ کیا اسی کو جمہوریت زبردست انتقام ہے کہا جاتا ہے؟ صدر پاکستان نے مدارس کی رجسٹریشن بل کو مسترد کر کے طبلِ جنگ بجا دیا۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حمداللہ کا بیان۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر لکھا مدارس کی رجسٹریشن بل کو مسترد کرنا پارلیمنٹ جمہوریت اور آئین کے چہرے پر زوردار تماچا ہے۔ کیا اسی کو جمہوریت زبردست انتقام ہے کہتے ہیں؟ کیا صدر پاکستان مسلم لیگی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے؟ شیخ پورہ کے حلقے پی پی 139 کے ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق رانا طاہر اقبال 20,093 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کی رانا طاہر اقبال کو کامیابی پر مبارکباد۔
پی ٹی آئی کے سابق رہنما جاوید بدر کا کھلا خط برائے معافی۔ کھلا خط سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے نام لکھا گیا ہے۔ خط میں جاوید بدر نے لکھا ہے کہ نواز شریف صاحب، میں آپ سے اپنی گستاخیوں، الزام درازی اور آپ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے پر معافی مانگتا ہوں۔ پاکستان معاشی ترقی کر رہا ہے۔ وزیر بلدیہ سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ کراچی میں نمائش ہوتی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے یہاں حالات بہتر ہیں۔ ایم کیو دور میں کراچی کے ادارے تباہ ہوئے، شہر کی بربادی میں ایم کیو ایم سر فہرست ہے۔ اداروں میں بھی مسائل ہیں لیکن یہ بات کوئی اور کرے تو سمجھ آتا ہے۔ بنیادی مسائل حل کرنے والے اداروں کی بربادی میں ایم کیو ایم کا چہرہ نظر آئے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری دن بھی ریکارڈ تیزی، انڈیکس 1,09,100 کی نفسیاتی حد تک گیا۔ 1,100 پوائنٹس اضافے سے ریکارڈ سطح پر ٹریڈ۔ گزشتہ روز 100 انڈیکس 1,08,864 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ دیوالیہ اداروں کی بحالی کو ترجیح دی جائے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بینکوں سے اپیل۔ خطاب میں کہا بینک تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، حکومت کاروبار نہیں کرے گی، نجی شعبہ ہی کام کرے گا۔ عدالت جانے سے پہلے اداروں کی بحالی کے لیے اقدامات کریں، حکومت نجی شعبے کو مکمل سپورٹ فراہم کرے گی۔ ایف بی آر نے شادی ہالز پر پہلی بار 10% ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کر دیا۔ شادی ہالز کی بکنگ پر شہریوں کو 10% ود ہولڈنگ ٹیکس کی رقم ادا کرنی ہوگی۔ ایف بی آر اور شادی ہالز مالکان کے درمیان ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ پر مذاکرات کامیاب۔ ہالز مالکان نے تقریبات کی بکنگ پر ود ہولڈنگ ٹیکس لینے کا عمل شروع کر دیا۔ اسموگ تدارک کیس کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت۔ عدالت نے ریمارکس میں سڑکوں پر تجاوزات کے باعث ٹریفک جام ہونے سے اسموگ بڑھ جاتی ہے۔ فاضل جج نے قرار دیا کہ وزیر اعلیٰ درخت کاٹنے کے معاملے کی انکوائری کر کے رپورٹ دیں۔ اگر رپورٹ تسلی بخش نہ ہوئی تو عدالت خود انکوائری کرے گی۔ لاہور میں آج صبح اسموگ میں اضافہ ریکارڈ۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر رہا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 246 ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے شمالی علاقوں میں بارش اور برف باری سے پنجاب کے مختلف شہروں میں سردی بڑھ گئی۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں شام اور رات میں تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ بلوچستان میں کوئٹہ، چمن سمیت مختلف علاقوں میں بارش کے بعد ٹھنڈ میں اضافہ۔ اسکردو میں -7، استور -5، گلگت میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محمد صادق رائے افغانستان مقرر کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے تصدیق کر دی۔ محمد صادق خان 3 سال قبل اسی عہدے پر رہ چکے ہیں۔ اور عزیز میاں قوال کے مداحوں سے بچھڑے 24 برس بیت گئے۔ عزیز میاں نے قوالی کی روایت کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا۔ ان کی گائیگی کا جوش و جنون دلوں میں اتر جاتا تھا۔ منفرد قوال کی یادیں آج بھی دلوں میں زندہ ہیں۔